اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بائز ہائر سیکنڈری اسکول کپوارہ جماعت 11ویں مضمون اردو اور موضوع ہمارا ہے ایک یادگار وصیت جس کا مصنف جواہر لال نہرو ہے۔ تو ایک یادگار وصیت جواہر لال نہرو کی تقریروں پر منحصر ہے، ایک مضمون منحصر ہے۔ تو اس مضمون میں کچھ نئے الفاظ ہیں، تو ان کے معنی ہم نے بورڈ پہ لکھے ہیں، آپ بھی غور سے سنیے۔ ابدی، ہمیشہ رہنے والی، یعنی کہ ہمیشہ رہنے والی زندگی، اس کو ابدی کہتے ہیں۔ جنتا ایک ہندی لفظ ہے جس کے معنی ہے لوگ، عوام، رعایا۔ جنتا، لوگ، عوام، رعایا۔ اس کے بعد ہے انمول، یعنی کہ قیمتی، جس کی کوئی قیمت نہ ہو، یعنی کہ بہت قیمتی۔ مسرت، خوشی۔ ریت، رسم و رواج۔ تو دوسرا ہوا ریت، جو مکان بنانے کے لیے سیمنٹ سے استعمال کرتے ہیں، اسے ریت بولتے ہیں، لیکن یہ ریت ہے، رسم و رواج۔ اس کے بعد ہے مہان ساگر، یہ بھی ہندی لفظ ہے، اس کے معنی ہے بڑا سمندر۔ اہل، قابل۔ عقیدت، اعتقاد، دل کا بھروسہ۔ تو اس کے بعد ہے وصیت۔ وصیت کے معنی ہے مرنے سے پہلے ہدایت کرنا کہ میرے مرنے کے بعد ایسا کرنا چاہیے، یعنی کوئی بندہ یا آدمی وصیت کرتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد جائیداد کا اس طرح تقسیم کرنا، یا میرے جو بچے ہیں ان میں ایسے تقسیم کرنا، یا میرے مرنے کے بعد ایسے ایسا کرنا، تو اس کو وصیت کہتے ہیں۔ اگر آپ کتاب کا پیج نمبر 43 یعنی 43 نکالیں گے تو ہم پنڈت جواہر لال کے بارے میں آپ کو اس کی حالات زندگی اور ادبی کارناموں پر ایک نظر ڈالیں گے۔ پنڈت جواہر لال نہرو کشمیری برہمن تھے۔ تو جو پنڈت جواہر لال نہرو تھے وہ کشمیری برہمن تھے۔ اس کے جو پردادا یا اس کے آباء و اجداد تھے وہ کشمیر کے رہنے والے تھے۔ ان کی ولادت 14 نومبر 1899 کو ہوئی، یعنی کہ ان کی پیدائش 14 نومبر 1899 کو ہوئی۔ وہ مشہور و معروف رہنما پنڈت موتی لال نہرو کے اکلوتے بیٹے تھے۔ تو ان کے باپ کا نام، جو ان کے والد صاحب تھے، ان کا نام موتی لال نہرو۔ وہ معروف رہنما بھی تھے اور بڑے مانے ہوئے وکیل بھی تھے۔ تو ان کے باپ کا نام موتی لال نہرو تھا۔ کن کے؟ پنڈت جواہر لال نہرو کے والد کا نام۔ ان کی پرورش بڑے ناز و نعام کے ساتھ ہوئی۔ جو ان کی پرورش یہ بڑے ناز و نعام سے ہوئی۔ ابتدائی تعلیم کے بعد ان کو اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان بھیجا گیا۔ تو ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد پنڈت جواہر لال نہرو کو اعلیٰ تعلیم، یعنی کہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلستان بھیجا گیا، یعنی انگلینڈ بھیجا گیا۔ شہر آفاق اسکول ہارو، لندن اور کیمبرج میں اپنی تعلیم مکمل کر لی۔ تو پنڈت جواہر لال نہرو نے جو اس وقت کے مشہور زمانہ شہر آفاق اسکول ہارو جو لندن میں واقع ہے، اور کیمبرج میں بھی اپنی تعلیم مکمل کر لی۔ پنڈت جی فطری طور پر بڑے ذہین تھے۔ جو پنڈت جواہر لال نہرو تھے وہ قدرتی طور پر بہت ہی بڑے ذہین بندے تھے۔ تمام اساتذہ ان کی ذہنی قوتوں اور قابلیتوں کی تعریف کرتے تھے۔ تو جن اساتذہ سے انہوں نے، یعنی کہ پنڈت جواہر لال نے پڑھا یا تعلیم حاصل کی، تو وہ ان کی قابلیتوں اور ان کی جو ذہنی قوت، یعنی کہ ذہنی طاقت جو تھی، اس کی تعریف کرے بنا نہیں رہی، کیونکہ وہ بہت ہی بڑے ذہین اور قابل تھے۔
ولایت سے بارسٹر بن کر ہندوستان لوٹے. تو جو ولایت وہ گئے تھے تو وہ وہاں سے بارسٹر یعنی کہ بہت بڑے وکیل بن کر ہندوستان لوٹے. یہ بیرسٹر وکالت کی سب سے بڑی ڈگری ہوتی ہے. وکالت کا پیشہ اختیار کرنے کے بجائے وہ مہاتما گاندھی کے زیر اثر میدان سیاست میں وارد ہوئی. تو وکالت کا پیشہ انہوں نے اختیار کرنے کے بجائے وہ مہاتما گاندھی کے زیر اثر میدان میں وارد ہوئی، کیونکہ ان دنوں ہندوستان پر انگریزوں کی حکومت تھی اور ہندوستانی لوگ انگریزوں کو یہاں سے باہر نکالنے میں اپنی سیاست کے ذریعے ان کو یہاں سے باہر نکالنا چاہتے تھے، اور وہ انڈین نیشنل کانگریس کے ممبر بن گئے. تو انڈین نیشنل کانگریس ان دنوں ایک سیاسی پارٹی تھی جو انگریزوں کے خلاف لڑ رہی تھی. تو انہوں نے اس میں شمولیت اختیار کی اور اس کے ممبر بن گئی. انہوں نے یعنی کہ کس نے؟ پنڈت جواہر لال نہرو نے اپنی خدا داد، لیاقت، محنت اور قربانی کے بل بوتے پر بہت جلد کانگریس میں ایک اعلیٰ مقام حاصل کر لیا. تو چونکہ پنڈت جواہر لال نہرو بہت ہی ذہین اور قابل اور وکالت کار بھی آئے تھے، تو ان کی محنت اور قربانی سے وہ بہت جلد کانگریس میں اعلیٰ مقام یعنی کہ بہت اعلیٰ مقام پر حاصل کر لیا اور ہندوستان کے بہت بڑے اور مقبول لیڈر بن گئے. تو ہندوستان کے وہ بہت ہی بڑے مقبول لیڈر بن گئے. 40 سال کی عمر میں وہ کانگریس کے صدر چنے گئے. تو اس کے بعد ان کو کانگریس کا صدر چنا گیا 40 سال کی عمر میں. ان کی قیادت میں کانگریس نے کامل آزادی کے مطالبے کی قرارداد منظور کر لی. تو جس دوران وہ کانگریس کے صدر بنی تو ہندوستانی کانگریسی لیڈروں نے انگریزوں سے آزادی کا مطالبہ کی قرارداد منظور کر لی. پنڈت نہرو انگریز زبان کے اچھے ادیب تھے. وہ بہت ہی بڑے اچھے ادیب تھے، لیکن وہ انگریزی زبان میں لکھتے تھے. وہ اردو بھی اچھی جانتے تھے اور ہندی کا بہترین تقریر کرتے تھے. ہندی میں بھی بہترین تقریر. انگریزی کے علاوہ وہ اردو اور ہندی بھی جانتے تھے اور ہندی میں بہت ہی بڑی تقریریں کیا کرتے تھے. ان کے اردو میں ہندی کے الفاظ جگہ جگہ استعمال ہوتے تھے، تو ان کی تقریروں میں اردو میں بھی ہندی جا بجا استعمال ہوتے رہتے تھے. پنڈت نہرو کی وفات 27 مئی 1964 کو ہوئی اور ان کے سوگ میں دنیا کے بڑے بڑے لیڈر شامل ہوئے. تو پنڈت جواہر لال نہرو کی وفات 27 مئی 1964 کو ہوئی اور ان کے سوگ میں دنیا بھر کے بڑے بڑے لیڈر شامل ہو گئے. تو پنڈت جواہر لال نہرو آزادی کے بعد پہلے ہندوستان کے وزیر اعظم بن گئے اور انہیں انت تک کوشش کی تاکہ وہ ہندوستان ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے. یہ ان کی قابلیت کا نتیجہ تھا کہ ان کو اس بڑے عہدے پر فائز کیا گیا. عزیز طلباء و طالبات، آپ پیج نمبر 44 نکالیں گے تو ہم یہ یادگار وصیت کا کچھ حساب پڑھیں گے. تو میں نے پہلے آپ کو کچھ جو نئے الفاظ میں ہیں ان کے معنی لکھے ہیں، اوپر بورڈ پر لکھے ہیں. ایک یادگار وصیت. یہ مضمون جواہر لال نہرو کا لکھا ہوا ہے. مجھے میرے دیش کی جنتا نے، میرے ہندوستان کی بھائیوں بہنوں نے اتنا پریم اور اتنی محبت دی ہے کہ میں چاہے کچھ کروں وہ اس کے چھوٹے حصے کا بدلہ بھی نہیں ہو سکتا ہے. تو پنڈت جواہر لال نہرو فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے ملک کی جنتا ہوئے لوگوں نے، میری بھائیوں بہنوں نے مجھے اتنا محبت دی ہے کہ میں کچھ بھی کروں کہ میں ان کی اس محبت کا بدلہ نہیں چکا سکتا ہوں. وہ اس کے ایک چھوٹے کے حصے کے بدلہ بھی نہیں ہو سکتا ہے. سچ تو یہ ہے کہ محبت ایسی انمول چیز ہے کہ اس کے بدلے کچھ دینا ممکن ہی نہیں ہے. تو جواہر لال نہرو اس میں فرماتے ہیں کہ سچی بات یہ ہے کہ محبت
جو لوگوں نے مجھے دی ہے ایسی انمول چیز ہے، یعنی انمول جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے، اس کو انمول کہتے ہیں، بہت ہی قیمتی چیز، یعنی کہ اس کا مول ہم نہیں بتا سکتے ہیں، اس کے بدلے میں کچھ دینا ہے ممکن ہی نہیں ہے، تو میں یہ ممکن نہیں ہے کہ میں ان لوگوں کی اس محبت کے بدلے کچھ دے دوں۔ اس دنیا میں بہت سے لوگ ہوئے جن کی اچھائی اور برائی کی وجہ سے ان کی عزت کی گئی ہے۔ تو پنڈت نہرو فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جن نے اچھے کام کیے یا برائی کی وجہ سے وہ ان کی عزت کی گئی، اور جن میں چھوٹے بڑے امیر غریب ہر طبقے کے بھائی بہن شامل ہیں۔ تو اس میں سبھی لوگ جن میں چھوٹے بڑے امیر غریب اور ہر طبقے یعنی کہ ہر فرقے کے لوگ بھائی بہن شامل ہیں، مجھے اتنا زیادہ پیار دیا کہ اس کا بیان کرنا میرے لیے مشکل ہے۔ تو ان لوگوں نے، ہندوستان کے جتنے بھی لوگ ہیں، انہوں نے مجھے اتنی محبت دی کہ میں ان کے جو انہوں نے مجھے پیار دیا ہے یہ بیان نہیں کر سکتا۔ یہ میرے لیے مشکل ترین بات ہے کہ میں وہ کیسے بیان کروں۔ میں اپنے آپ کو اس محبت کے بوجھ تلے دبا پاتا ہوں۔ جو محبت ان لوگوں نے میرے ساتھ کی ہے یا مجھے محبت دی ہے، تو اتنا بوجھ ہے، میں اس کے نیچے دب کے رہ گیا ہوں۔ میں یہ بوجھ برداشت کرنے کے قابل نہیں رہا ہوں کہ انہوں نے مجھے کتنا محبت اور پریم دیا ہے، ہندوستان کے لوگوں نے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی کے باقی دنوں میں ہم اپنے ہم وطنوں کی خدمت کرتا رہوں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جو آنے والے دن ہیں تو میں اس محبت کے بدلے ان کی خدمت کرتا رہوں۔ یہ پنڈت جواہر لال نہرو فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی زندگی کے باقی دنوں میں جو میری زندگی ہے اپنے ہم وطنوں یعنی کہ جو میرے ہم وطن کے لوگ ہیں، میرے ملک کے لوگ ہیں، ان کی خدمت کرتا رہوں اور اپنے آپ کو اس کی بے پایا محبت کا اہل ثابت کروں۔ تو جو انہوں نے محبت دی ہے تو میں اس محبت کا بدلہ ایسے چکاؤں۔ آگے چل کر پنڈت جواہر لال نہرو فرماتے ہیں، میں اپنے بے شمار ساتھیوں کا بھی احسان مند ہوں جن کے ساتھ بڑے بڑے کاموں میں شریک رہا ہوں۔ تو جو میرے ہم سفر ساتھی میرے ساتھ اس جنگ آزادی میں شامل تھے، میں ان کا بھی احسان مند ہوں، یعنی کہ ان کا احسان بھی میرے اوپر ہے، جن کے ساتھ بڑے بڑے کاموں میں شریک رہا ہوں۔ جو ہم نے بڑے بڑے کام کیے ہیں تو انہی جو میرے ساتھی تھے ان کی وجہ سے یہ بڑے کام ہوئے ہیں۔ یہ قدرتی بات ہے کہ جب بڑے بڑے کام کیے جاتے ہیں تو ان میں کامیابی بھی ہوتی ہے۔ تو جواہر لال فرماتے ہیں کہ یہ قدرتی بات ہے، یعنی کہ جب بڑے بڑے کام کیے جاتے ہیں تو ان میں کامیابی ضرور ملتی ہے، اور ناکامی بھی، کبھی کبھی کامیابی ملتی ہے کبھی ناکامی، مگر خوشی کی بات ہے کہ وہ کامیابی مسرت اور ناکامی میں دکھ کے برابر شریک رہے۔ تو یہ پنڈت جواہر لال نہرو فرماتے ہیں کہ مگر خوشی کی بات، میری یہ خوشی کی بات ہے کہ جو بھی ہمیں کامیابی ملی یا ناکامی ملی تو میرے جو دوست، میرے جو ہم سفر تھے، ساتھی تھے اس کام میں، جب کامیابی ملی تو مسرت یعنی خوشی میں وہ ہمارے ساتھ ہو، ناکامی دکھ کے برابر شریک رہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، ہم نے آج ایک یادگار وصیت کا کچھ حصہ پڑھا، تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو کلاس میں آپ اس سے آگے پڑھیں گے۔ تو امید ہے کہ آپ اس کو گھر میں دوبارہ اس کا اعادہ کریں گے، اور کل ہم نے جو مشقی سوالات جو تھے وہ اپنی کاپی پر اتاریں گے، اور وقت ضرورت وہ کام آپ کے آ سکے۔ باقی وسلام۔